رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے
کیا جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ حاضرین محترمین، آج کی قدر والی رات میں آپ تمام حضرات یقیناً قدر والے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے۔ رات چاہے شب برات ہو، رات چاہے شب معراج ہو، رات چاہے شب میلاد ہو، رات چاہے شب قدر ہو، سارے کے سارے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی بخشش کے بہانے ہیں۔ وہ ہے رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، کہ اللہ کی رحمت ہم سے بھاؤ نہیں مانگتی، قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کوئی بہانہ بن جائے مصطفیٰ کا امتی بخشا جائے۔ یہ راتیں ہمیں بخشوانے کے لیے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لی ہیں اور پھر اس امت کو دی ہیں کہ تم رات کو اللہ کی بات کرو، تمہاری بات بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، نماز تراویح میں ختم قرآن کریم کے بعد سے لے کر اس وقت تک آپ احباب نے تلاوت قرآن بھی سماعت فرمائی اور مختلف انداز میں حضور نبی رحمت آقا نعمت علیہ السلام کی شانیں بھی سماعت فرمائی، اور آپ نے جناب قبلہ مفتی صاحب کا مجھ سے قبل مختصر مگر جامع قرآن و سنت کی روشنی میں بیان بھی سماعت فرمایا، اور بزم شیرازیہ کا منشور بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب حضرات گرامی قدر، کیونکہ یہ رات رحمت والی رات ہے، ہم سارے رحمت لینے آئے ہیں، تو میں رحمت کے ہی حوالے سے بات کروں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ ایک حصہ اللہ نے 14 طبق کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں تقسیم کیا، اور باقی 99 حصے جو رحمت تھی وہ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دی۔ اور اللہ نے کس انداز میں اس امت پر رحمت فرمائی کہ وہ نبی ہی اس امت کو عطا فرما دیا جو رحمت للعالمین ہے، یعنی وہ ایک حصہ 100واں حصہ رحمت کا جو اللہ نے باقی کائنات میں تقسیم کیا، جس نبی کے صدقے میں وہ رحمتیں بٹی
اللہ نے وہ رحمت للعالمین نبی ہی اس امت کو عطا فرما دی۔ اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، اندازہ فرمائیے۔ حدیث مبارکہ ہے اگر 14 طبق کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی رحمت کے سامنے اپنا دامن پھیلا دے، ہر چھوٹی بڑی مخلوق دامن پھیلا دے اور اللہ سے رحمت مانگے، اور اللہ ہر مانگنے والے کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ہر مانگنے والے کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، 14 طبق کائنات کی ہر مخلوق کا دامن اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، تو اس کی رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں، تو اتنے وسیع رحمت کے خزانوں سے آج ہم رحمت کی خیرات لینے آئے، تو انشاءاللہ دامن بھر کے جائیں گے۔ تنگ دل ہو کر تو نہیں بیٹھے، تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے، خوش دلی کے ساتھ بیٹھے۔ تنگ دل ہو کے بیٹھنے سے رحمت نہیں ملے گی، خوش دلی سے بیٹھیں اور خوش دلی کا مظاہرہ کریں۔ وہ کس طرح مظاہرہ ہوتا ہے؟ خوش دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، پتا چلے کہ آپ خوش دل ہو کر بیٹھے۔ اے سوچ کے کوئی نہیں بیٹھا کہ مولوی صاحب کدو جان چھڑن گے، اللہ اکبر، کیونکہ میں مجھے چھٹوں گا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کے خزانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا، جو بھی بخشا جائے گا، ہر گناہگار بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے، نیکوکار بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ولی بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، نیک بخشے جائیں گے، ابدال و قلندر و عطاد و غوث بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، نبی بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، رسول بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، پیغمبر بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ ادنا سے لے کے اعلیٰ تک جو بھی بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں محمد بھی اگر بخشا جاؤں گا تو اپنے عمل سے نہیں بخشا جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ بخشا جانا ہے اللہ کی، بس یہ جملہ یاد رکھیے، جس کو رحمت مل گئی وہ بخشا گیا، جس کو رحمت مل گئی وہ، تو جس کو رحمت نہ ملی چاہے کتنا بڑا عابد ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، اگر رحمت سے محروم ہو گیا تو بخشش سے۔ اس لیے ہم نے آج صرف اللہ کی رحمت مانگنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں خطبہ ارشاد فرما رہے، کیا خوش بخت تھے وہ صحابہ جو حضور کی محفل میں بیٹھ کر بلا کسی واسطہ کے، بلا حجاب رخ مصطفیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، زیارت بھی کیا کرتے تھے، اور میرے آقا کی مبارک زبان سے خطاب بھی سنا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں پچھلی امتوں میں ایک آدمی گزرا ہے، بڑا نیک تھا، بڑا عابد تھا، بڑا صالح تھا، بڑا متقی تھا، اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، مسجد میں نہیں، عبادت خانے میں نہیں، معبد میں نہیں، کعبے میں نہیں۔ پوچھا گیا حضور پھر اس نے 400 سال کہاں عبادت کی؟ آمنہ کے لال فرماتے بیچ دریا کے ایک پتھر کے اوپر اس اللہ کے بندے نے سارے جہان سے کٹ کے اپنے رب سے رشتہ جوڑے رکھا، اور 400 سال تک نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ چغلی کی، اور نہ ریاکاری کی، خلوت میں بیٹھ
سال تک اس اللہ کے بندے نے اللہ کی عبادت کی ہے، 400 سال تک عبادت کی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جو ہر ایک پر آنا ہے، بے شک 400 چھوڑ کے 4000 سال کو جی لے، آخر موت نے تو آنا ہی ہے نا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت کا لمحہ آ گیا، ملک الموت علیہ السلام سامنے آئے، اور میں صدقے جاؤں ہے عابد و زاہد تیری عظمت پہ کہ ملک الموت آ کے روح کھینچنے نہیں لگ گیا، روح نکالنے نہیں لگ گیا۔ ملک الموت آ کے سب سے پہلے اس بندہ عابد و زاہد کو بڑے ادب سے آ کر سلام کرتے ہیں۔ ملک الموت آ کے سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیا، کون ہے تو؟ میرے پاس تو آج تک کوئی نہیں آیا، میرے ساتھ تو ہم کلام ہی کوئی نہیں ہوا، میں تو 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں، کسی غیر سے میرا سلسلہ ہی نہیں، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عابد اور زاہد تڑپ گیا، مچل گیا، اس نے کہا اچھا تو آیا ہے یار، پر تو بڑی دیر سے آیا ہے، میں تو بڑی مدت سے تیرا انتظار کر رہا تھا، بڑی مدت سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ کہا پھر تیاری ہے؟ کہا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تازہ وضو کر لوں، 2 رکعات نفل پڑھ دوں، جس وقت دوسری رکعات کے سجدے میں جاؤں نا تو میری روح کھینچ لینا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں رب کے حضور جب پہنچوں تو سجدے کی حالت میں پہنچوں، جینا ہو تو ایسا جینا، مرنا ہو تو ایسا مرنا۔ کہو ذرا بلند آواز سے، وفا والی زندگی تھی نا، وفا والی زندگی تھی، جس وقت رخصتی کا وقت آ گیا، اللہ کا نیک بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، لے او سجنا اسا توڑ میں بھائی، میری وفا کی لاج رکھنا، میری وفا کی لاج رکھنا۔ سجدے کی حالت میں روح پرواز ہو رہی، جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ اس وقت سے لے کر اب تک سجدے کی حالت میں ہے، وہ سلامت ہے، صحیح ہے، اب جب ہم آتے اور جاتے ہیں تو اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم اولاد آدم پہ فخر کرتے ہیں۔ اتنا طویل سجدہ، میرے نبی فرماتے ہیں اتنی پیاری زندگی، اتنی اعلیٰ موت، یہ بندہ، یہ عابد، یہ زاہد جس نے کتنی عبادت کی، 400 سال بے ریا عبادت کی، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو یہ عابد اور زاہد جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا، رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے حکم آئے گا، اللہ فرمائے گا یا مجاہد
صدقہ میری رحمت کا۔ اس وقت اس عابد اور زاہد کی زبان پر یہ لفظ آئے گا، لا رحمت کا بل عملی۔ یا اللہ رحمت والی کیا بات ہے، یہ تو میرے عمل ہی ایسے ہیں۔ توجہ ہے، میرے عمل ہی ایسے، یا اللہ 400 سال کی بے ریا عبادت کر کے آیا ہوں تو اب مجھے جنت ہی ملنی ہے، اور کیا ملنا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا نا، اب یہ سب کچھ ہونا کب ہے؟ قیامت کے دن۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے روز حشر، یہ کلام کرنا ہے، جو کچھ اس نے روز حشر رب کی بارگاہ میں کہنا ہے، مدینے والے آقا کروڑوں سال پہلے سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص نے بول کر کہا، لا رحمت کا بل عملی، اے اللہ اس میں رحمت والی کوئی بات نہیں، میرے تو عمل ہی ایسے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، رک جاؤ۔ یا اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے واپس لاؤ، اسے واپس لاؤ، یہاں میزان عمل، یہاں ترکڑی، یہاں میزان عمل قائم کرو، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری نعمتوں میں سے ایک نعمت رکھ دو، اسے اپنی عبادت کی حیثیت کا پتہ چلے۔ میزان عمل قائم کرو، ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھو، اور دوسرے پلڑے میں میری ساری نعمتیں نہیں، صرف ایک نعمت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، اسے پتہ چل جائے اپنی عبادت کی حیثیت کا۔ جس وقت ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی ایک نعمت رکھی گئی، مثال کے طور پہ آنکھ رکھ دی گئی، آنکھ رکھ دی گئی، اب کیا ہے 400 سال کی عبادت پر اللہ کی ایک نعمت غالب آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس نے تو ساری زندگی، میں نے اتنی طویل زندگی عطا فرمائی ہے، اس نے ساری زندگی میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اپنی عبادت کی حیثیت کو پہچان جائے گا، اسی وقت کانپ اٹھے گا، عرض کرے گا اللہ نہیں، مجھے عدل نہیں چاہیے، مجھے تو تیری رحمت چاہیے، مجھے عدل نہیں چاہیے، مجھے تو تیری۔ اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل چل گیا اپنی عبادت کی حیثیت کا۔ بات بنے گی تو اللہ کی رحمت سے بنے گی۔ فرمایا تم نے 400 سال عبادت کی، ریاضت کی، بندگی کی، جو کچھ بھی کیا، تو نے 4000 سال بھی عبادت کی، تو پھر بھی میری بارگاہ میں گردن جھکایا کر اور کچھ نہ کہا کر، میاں محمد بخش کی بولی بولا کر، میاں محمد بخش کی بولی بولا کر، اور
اس کی رحمت سے بنتی ہے۔ انسان نیک عمل بھی کب کرتا ہے؟ جب اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ لوری موسم بڑا گرم تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، لوگ تو پہلا ہی روزہ رکھ کر عید کا چاند دیکھ بیٹھے، کہنے لگے بھلا اتنے سخت روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت جن کے شامل حال تھی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے چہرے، انہوں نے رکھے ہیں روزے بھی، سنا ہے قرآن نے، ایک گل بندی اللہ دی، میرے مالک و خالق رب العالمین کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا دن ہے، آمنہ کے لال فرماتے دروغہ جہنم، جناب مالک کو اللہ فرمائے گا اے دروغہ جہنم، یہ دو جہنمی ہیں، ذرا ان کو میری بارگاہ میں لاؤ، دو جہنمی جہنم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ فرمائے گا بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہیں گے رب العالمین جو تو نے کیا ہے ٹھیک ہی تھا، اس لیے کیا، ہمارے کرتوت ہی ایسے تھے۔ اچھا اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، دروازہ کھولو اے دروغہ، چلو بھائی واپس جاؤ۔ اچھا دو تھے نا، ان کا انداز دیکھیے، ایک تو دوڑ کر جانے لگا اور دوسرا جو تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اب دونوں کا انداز مختلف ہے، ایک تو دوڑ کے جا رہا ہے اور ایک بڑا دھیما دھیما چلتا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے اور میاں صاحب کی بولی بولتا ہے، اور پیچھے دیکھ کر کہتا ہے فضل تیرے دی او یاس کریمہ، تے ہور امید نہ کائی۔ اچھا دو تھے، ایک دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے، ایک پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ نے دروغہ جہنم کو بلایا، فرمایا جو دوڑ کے جا رہا ہے اسے بھی بلا اور جو پیچھے دیکھ رہا ہے اسے بھی بلا۔ دونوں جہنمی اللہ کی بارگاہ میں گئے، فرماؤ پج پج کے جان لیا، انج لگتا ہے جی میں تینوں دوزخ میں جانا دا شوق ہے، دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے، تجھے کوئی شوق ہے دوزخ میں جانے کا؟ تو دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اور آہستہ آہستہ جانے والے تجھے میرا حکم سنائی نہیں دیا؟ تو آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ اب دونوں کا جواب سنو، جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں ساری زندگی تیرا کوئی حکم نہیں منیا، تے میرا اے حشر ہویا ہے، تے میں کیا آج رب دا حکم مان کے تے ویکھیے بلا، آج رب دا حکم چلو اتھے نہیں منیا تے اتھے ہی مان لیا۔ اچھا اللہ پاک فرمائے ٹھہر جا، تو نے میرا حکم مانا، گویا کہ میں اگر تجھے حکم دوں کہ دوزخ میں چلا جا تو تو میرا حکم مان کے دوڑ کے چلا جائے گا، جی پروردگار۔ اللہ فرمائے پھر رک جا،